ہمارے پاس اس وقت نائلہ چوہان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان کو بھی ہمیں شامل گفتگو کرنا ہے۔ بہت شکریہ نائلہ صاحبہ وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے کامنٹ کیجیے گا یہ آن گوئنگ سچویشن، اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، کہاں جاتا دیکھ رہی ہیں؟ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ حالات ابھی جو ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ سلام ہے ہماری افواج کو جنہوں نے ان کو صحیح منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن یہ جو ہے ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ نان کنونشنل اور گوریلا وارفیئر میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈسارم تو کیا ہے، لیکن جو ان کو سپورٹ را سے ہے، جو ان کو سپورٹ انڈیا سے ہے، کیا یہ واقعی ہی رک جائیں گے؟ صحیح جی نائلہ صاحبہ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز، کنٹینیو کیجیے۔ جی، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ڈیٹر کرنا ہے کہ یہ آئندہ اس کی جرات نہ ہو کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں۔ لیکن یہ جو اسرائیل والی سچویشن ہے اس وقت آن گوئنگ، اس کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ یہ ایسکلیشن کی طرف معاملہ جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں خدا نخواستہ، کیونکہ اب انٹروین کر لیا ریٹیلیٹ کر لیا گیا ہے اب ایران کی جانب سے، گو کہ بڑی کیلکولیٹڈ ریٹیلیشن ہے، ان کے 4 شہروں پہ ابھی تک اٹیک ہوئے ہیں، 30 میزائل ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہ داغے گئے ہیں۔ اچھا، آئی ایم سوری، آئی تھاٹ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان۔ یس، ایران کی سچویشن جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایران جو ہے انہوں نے جواب تو دیا ہے، اسرائیل کے اندر ہمت نہیں ہے سسٹین وارفیئر کی، اور وہ یہی ان کی کوشش تھی کہ یہ ہٹ اینڈ رن ٹائپ اپروچ کریں، جو کہ انہوں نے 12 ڈے وار میں بھی کیا تھا۔ صحیح، لیکن ایران نے آرکسی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب انہوں نے اگر یہ حرکت کی تو ان کو پورا اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران نے ابھی جواب تو دیے ہیں پر کاشسلی دیا ہے۔ اٹ آلسو ڈپینڈس کہ جو نیوکلیئر پہ ڈیل ہو رہی تھی، جو ٹاک ہو رہی تھی امریکہ سے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پیش رفت ہوگی۔ کیا یہ بالکل ڈیریل ہو جائیں گے یا یہ اس پہ جو ہے امریکہ رضامند ہوگا بات آگے بڑھانے کے لیے؟ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کو کوئی راضی کر سکے گا؟ کیونکہ امریکہ کو اگر کسی نے راضی کرنا ہوتا تو وہ اب تک ہو چکا ہوتا۔ یہ اتنی زیادہ ہم نے مذاکرات کے دور دیکھے، یہ اتنی نیگوسیشن دیکھی، پھر وہ کس کام کی تھی؟ اور گزشتہ رات تک ہم نے دیکھا کہ ان کے خود مارکو روبیو کے بیان آتے رہے ہیں کہ ہم کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں۔ وہ اس صورت میں کہ جب اگر ایران بالکل ہی نہ مانے، لیکن ہم نے تو دیکھا کہ ایران نے کافی حد تک ان کی باتوں سے اگری کیا۔ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، ایران نے کبھی بھی جو ہردردی نہیں کی، لیکن پھر بھی کیونکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے میک اسرائیل گریٹ اگین، اس لیے وہ اس پہ راضی نہیں تھے کہ امن ہو، یہاں پہ راضی نہیں تھے کہ یہاں پہ ٹاکس ہو۔ وہ ایران کو جو ہے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے ان کو اب تک منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ہے امریکہ کو استعمال کر کے ایران کو جو ہے نیست و نابود کرے۔ صحیح، زرار صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یقینی طور پہ آپ ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ بات کر رہی ہیں اس سے آپ ریلیٹ کریں گے، آپ اس کو سیکنڈ کریں گے؟ نہیں، کون سی والی بات؟ بیکاز افغانستان No, not about Afghanistan. I'm talking about this country, these countries, Israel and Iran, ongoing situation. نہیں، وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے نا کہ دس از دیئر ایجنڈا، دس از دیئر ایجنڈا، اور یہ آج کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں کا ایجنڈا ہے، جس سے خواجہ صاحب بھی پہلے کہہ رہے تھے نا، یہ تو 1979 آنورڈز کا ایجنڈا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنا مقصد پورا کریں، اور میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو اینڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک پرو یو ایس، پرو اسرائیل، پرو انڈیا گورنمنٹ آئے۔ پرو انڈیا تو چلے وہ ایک لحاظ سے پہلے بھی تھے، لیکن اگر آپ ایران کے کوئی 4-5 حصے کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک کہ پلان اے ہے کہ فرینڈلی رجیم چینج ہو، اور پلان بی ہے کہ پھر ملک کو ہی تباہ کر دو۔
لیکن زرار صاحب سوال تو بار بار یہ اٹھ رہا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہیں جس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جتنا آسان یہ بات کرنا ہے آسان تو بالکل نہیں ہے، لیکن کوشش تو وہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم نے ابھی حال میں ابھی کچھ ماہ قبل ہی ہم نے دیکھا نا کہ ایران میں کتنے مظاہرے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ کہنا کہ ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے اپنی عوام کی نئے. صحیح جی نائلہ صاحبہ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز، کنٹینیو کیجیے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ڈیٹر کرنا ہے کہ یہ آئندہ اس کی جرات نہ ہو کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں. لیکن یہ جو اسرائیل والی سچویشن ہے اس وقت آن گوئنگ، اس کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ یہ ایسکیلیشن کی طرف معاملہ جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں خدا نخواستہ، کیونکہ اب انٹروین کر لیا ریٹیلیٹ کر لیا گیا ہے اب ایران کی جانب سے، گو کہ بڑی کیلکولیٹڈ ریٹیلیشن ہے. ان کے 4 شہروں پہ ابھی تک اٹیک ہوئے ہیں، 30 میزائل ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہ داغے گئے ہیں. اچھا آئی ایم سوری، آئی تھاٹ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان. یس، ایران کی سچویشن جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایران جو ہے انہوں نے جواب تو دیا ہے. اسرائیل کے اندر ہمت نہیں ہے سسٹین وارفیئر کی، اور وہ یہی ان کی کوشش تھی کہ یہ ہٹ اینڈ رن ٹائپ اپروچ کریں، جو کہ انہوں نے 12 ڈے وار میں بھی کیا تھا. صحیح. لیکن ایران نے آغا عرقچی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب انہوں نے اگر یہ حرکت کی تو ان کو پورا اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایران نے ابھی جواب تو دیے ہیں پر کاشسلی دیا ہے. اٹ آلسو ڈپینڈس کہ جو نیوکلیئر پہ ڈیل ہو رہی تھی، جو ٹاک ہو رہی تھی امریکہ سے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. کیا یہ بالکل ڈیریل ہو جائیں گے یا یہ اس پہ جو ہے امریکہ رضامند ہوگا بات آگے بڑھانے کے لیے. صحیح ٹھیک ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کو کوئی راضی کر سکے گا؟ کیونکہ امریکہ کو اگر کسی نے راضی کرنا ہوتا تو وہ اب تک ہو چکا ہوتا. یہ اتنی زیادہ ہم نے مذاکرات کے دور دیکھے، یہ اتنی نیگوسیشن دیکھی، پھر وہ کس کام کی تھی. اور گزشتہ رات تک ہم نے دیکھا کہ ان کے خود مارکو روبیو کے بیان آتے رہے ہیں کہ ہم کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن ہمارے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں، وہ اس صورت میں کہ جب اگر ایران بالکل ہی نہ مانے. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ ایران نے کافی حد تک ان کی باتوں سے اگری کیا. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. ایران نے کبھی بھی جو ہردردی نہیں کی، لیکن پھر بھی کیونکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے میک اسرائیل گریٹ اگین، اس لیے وہ اس پہ راضی نہیں تھے کہ امن ہو، یہاں پہ راضی نہیں تھے کہ یہاں پہ ٹاکس ہو. وہ ایران کو جو ہے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے ان کو اب تک منہ توڑ جواب دیا ہے. تو اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ہے امریکہ کو استعمال کر کے ایران کو جو ہے نیست و نابود کرے. صحیح. زرار صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یقینی طور پہ آپ ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ بات کر رہی ہیں اس سے آپ ریلیٹ کریں گے، آپ اس کو سیکنڈ کریں گے؟ نہیں، کون سی والی بات؟ بیکاز افغانستان میں No, not about Afghanistan. I'm talking about this country, these countries, Israel and Iran, ongoing situation. نہیں، وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے نا کہ دس از دیئر ایجنڈا، دس از دیئر ایجنڈا. اور یہ آج کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں کا ایجنڈا ہے. جس سے خواجہ صاحب بھی پہلے کہہ رہے تھے نا، یہ تو 1979 آنورڈز کا ایجنڈا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنا مقصد پورا کریں. اور میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو اینڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک پرو یو ایس، پرو اسرائیل، پرو انڈیا گورنمنٹ آئے. پرو انڈیا تو چلے وہ ایک لحاظ سے پہلے بھی تھے. لیکن اگر آپ ایران کے کوئی 4-5 حصے کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. آئی تھنک کہ پلان اے ہے کہ فرینڈلی رجیم چینج ہو، اور پلان بی ہے کہ پھر ملک کو ہی تباہ کر دو. لیکن زرار صاحب سوال تو بار بار یہ اٹھ رہا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہیں جس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جتنا آسان یہ بات کرنا ہے. آسان تو بالکل نہیں ہے، لیکن کوشش تو وہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم نے ابھی حال میں ابھی کچھ ماہ قبل ہی ہم نے دیکھا نا کہ ایران میں کتنے مظاہرے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ کہنا کہ ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے اپنی عوام کی نئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.